الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على آبائهم وأصحابهم وشياخهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما
خیمہ کس کا تھا؟ وہ خیمہ حبشت پیغمبر کا خیمہ، اور ام لیلہ کہہ رہی تھی اکبر، اور میں نے 18 سال تک پالا ہے، کل اپنے باپ پہ قربان ہو جانا۔ اس کی سنا میں حضرت عباس بھی خیمے میں پہنچے، علی اکبر کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے خیمے میں لے گئے، کرسی پہ بٹھایا اور خود زمین پہ بیٹھے۔ کہا چچا خود زمین پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ کہا میں تمہارا نوکر عباس ہوں۔ علی اکبر کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا، آواز آئی ہو عباس کی ہے، اکبر کو دیکھتے کیوں ہے؟ آواز آئی میں اکبر تجھے نہیں دیکھ رہا، میں مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ لحظے کے بعد اور مجھے نہیں معلوم میں تیری شکل دیکھ سکوں گا میں نہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اسی سنا میں آزان کا وقت ہو گیا، اور جس آزان کے لیے میں اور تم یہاں اکٹھے ہوئے، علی کی بیٹیاں آئی کہا حسین آخری آزان علی اکبر دے تو سکون ہوگا۔ علی اکبر گلدستہ آزان پہ پہنچے، کہا اللہ اکبر، اور کربلا کی سرزمین میں زلزلہ آیا۔ ایک آزان 19 ماہ رمضان کو علی نے لی تھی کہ کوفہ کی گلیوں میں مسجدوں میں اور بچوں نے رونا شروع کیا تھا۔ ایک آزان علی اکبر نے کربلا کی زمین پہ دی کہ علی کی بیٹیوں نے سر ماتم کرنا شروع کیا۔ کوئی بیٹی کہہ رہی تھی واہ اکبر، کوئی کہہ رہی تھی واہ حسین۔ کوشش کیجیے اپنی آوازوں کو بلند کیجیے اور حسین کو کوشش کیجیے۔ اسی علی اکبر کا سر جب شام ایک عیسائی خاتون نے دیکھا تھا، وہ کہتی ہے اللہ کرے یہ میری بات سچ نہ ہو اور اس خوبصورت نوجوان کی ماں اس سے مرنے سے پہلے مر گئی ہو، اور میں نے مباہلے میں مصطفیٰ کو دیکھا تھا، یہ ہم شکل پیغمبر ہے، اس کی ماں مر گئی ہو اور دور سے کھڑی اور میرا لالی آواز آئی اور اس کی ماں زندہ ہے، اور جب اسے رونا چاہتی ہے اور نہیں تاریاں مارتے لگاتے ہیں۔ فطرت انسان ہے کہ انسان تھک جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیکن ذرا سوچئے 7 محرم سے حسین کا پانی بند ہو گیا، 8 محرم کو بھی حسین کو پانی نہ ملا۔ ارے حسین کو دور کی بات 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی پانی نہ ملا۔ آج ہم نے سبیلیں لگائی، لنگروں نے عرض کیا، لیکن دیکھیے سادات کے خیموں میں سکینہ بابا اور دو پھر پانی مل جائے۔ کوشش کیجیے اپنی آوازوں کو بلند کیجیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آزان ختم ہوئی،
تجھے بھی میں تیار کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا امامہ حسین نے اتارا، اکبر کے سر پہ رکھا، تحت الحلق بنائی اور کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اپنی عبا پہنائی، اپنی قبا پہنانے کے بعد حسین نے کہا اکبر، اور جب تک جنگ کی طرف جاتے ہو تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا رہنا، اے تیری محبت اکبر۔ اب اکبر کا گھوڑا آگے گیا، حسین پیچھے پیچھے، علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوتا تھا، حسین پیچھے پیچھے بھاگتے تھے کہ گھوڑے میں آئے ایک کالے بیٹے والی بیوی تھی جو راہوں میں کہہ رہی تھی اکبر بھائی میرے حسین، اور ذرا پیچھے بڑھتے گئے اور میں نے چکیلا پیچ پیچ کے ڈالا۔ اللہ تیرا میرا شمار حسین کے فوری بلانے والوں نے اپنی منتوں کو اپنے دلوں میں نہیں دیے، اپنی زبانوں پہ بھی ڈالیے اور دعا کیجئے خدایا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نہیں نائب فرما، اور جس جس مومن کی جو خواہش ہے تمہیں علی اکبر کا واسطہ یہ حسین کے ازہرا اور دنیا گھر میں آرام کر رہی ہے، یہ حسین کے علاوہ کبھی اس محلے میں کبھی اس گلی میں ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے اکبر، ہائے اکبر۔ اجلو من اللہ، اکبر چلے، عزاداران مظلوم کربلا جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ آواز آئی بابا جب جانے کی اجازت دے دی تھی تو میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ کہا اکبر اور تیرا بھی کوئی 18 سال کا جوان بیٹا ہوگا اور وہ مرنے کے لیے جا رہا ہوگا تو میں دیکھنا تجھ پہ کیا گزرتی ہے۔ جا اکبر اللہ کے حوالے، شامیوں کو شام، کوفہ والوں کو کوفہ پہنچایا، عزاداران مظلوم کربلا پیاس کی شدت آئی، اکبر خیموں میں واپس آئے، بابا کو ڈھونڈ پانی مل جائے، شامیوں کو شام، کوفہ